آج ہم بھی روتے ہیں، یہ میرا بیٹا شادی سے پہلے بڑا اچھا تھا، بڑا کہنا مانتا تھا، میرے علاوہ کوئی بات کرتا نہیں تھا، میرے علاوہ کھاتا نہیں تھا، میرے علاوہ کہیں بات جاتا نہیں تھا، آج پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ بھائی اسے وہ ہوا جو تمہارے لیے مصیبت بننا تھا۔ دین اور اخلاق اچھا ہے، نیک اور صالح ہے، اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دو۔ الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض۔ پچھلے دنوں ہمارے پاس ایک مسئلہ آیا، لا سمح اللہ، ایک لڑکی اپنے گھر سے بھاگ گئی، مسئلہ بنا، پکڑا گیا، اس کو واپس کیا گیا، تو باپ آخر میں بیٹھ کر کہتا اب کیا کروں، اس نے بھی تو بھاگنا ہی تھا کیونکہ اس کی ماں میرے ساتھ بھاگی تھی۔ یہ باپ خود اعتراف کر رہا ہے۔ دنیا کے سارے ساز و سامان سے، عیش و عشرت سے، دنیا کی ہر نعمت سے بڑی نعمت یہ ہے اللہ تعالیٰ کسی کو نیک اور صالح بیوی عطا کر دے۔ جاؤ جا کے پوچھو حافظ عبدالستار الحماد حافظہ اللہ تعالی سے کہ انہوں نے حق المار کیا رکھا تھا۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر أو أنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم نے کوئی نبی بھی ایسا نہیں بھیجا جس نے اب اپنی امت کو ہر وہ خیر بتا نہ دی ہو جو اس نبی کے علم میں ہے، اور کوئی شر ایسا امت کو بتانے میں کمی نہیں کی جس شر کا اس نبی کو پتہ تھا، علم تھا۔ یہ حدیث دلیل اس بات کی کہ تمام انبیاء کے ذمے تھا کہ انسانوں کی جو بھی ضروریات تھیں ان کا تعلق انسان کی فطرت سے ہو، معیشت سے ہو، معاشرت سے ہو، وہ سبھی کی سبھی ضرورتیں امت کو بتائی ہیں، اور اس زندگی میں آنے والے وہ امور جو اس کی زندگی میں مشکلات پیدا کر سکتے تھے ان کو بھی واضح طور پر بیان کیا ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور ایسا آفاقی اور عالمگیر مذہب ہے جس نے دنیا میں بسنے والے سبھی انسانوں کو اچھی زندگی بسر کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم انسان کی پیدائش سے لے کر مرنے تک اور پھر قیامت کے دن تک انسان کے لیے جو حالات کتاب و سنت نے بیان کیے ہیں اس پر ہم ایک ایک پہلو پر بات شروع کریں اور سلسلہ بات شروع کریں۔ اللہ توفیق دے اور مہلت دے تو اس سارے سیریل کو پورا کریں، اس سے پہلے آنکھیں بند ہو جائیں تو جو بات امت تک پہنچ جائے وہ امت کے لیے حجت اور دلیل بن جائے۔ انسان کی پیدائش ایک مذکر و مؤنث سے ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی۔ اللہ کریم نے انسان کو ایک جوڑے سے پیدا کیا، اور اس جوڑے کی کیفیت معاشرے میں جو بیان کی جاتی ہے یا ہمارے گھروں میں اس پر بحث چلتی ہے
وہ غیر فطری ہے۔ غیر فطری کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے اپنی اولاد کے لیے لڑکے اور لڑکی کے انتخاب کے طریقے بتائے تھے۔ اسلام نے مسلمانوں کی نسل کی تیاری کے لیے لڑکی کے لیے جس طرح کے لڑکے کا انتخاب ہونا چاہیے، اس لڑکے کے خد و خال، اس کی صفات وہ بھی واضح کی ہیں۔ اور لڑکے کے لیے آپ لڑکی پسند کرنے جا رہے ہیں تو وہ کس طرح کی ہونی چاہیے، اس کے بھی اسلام نے طریقے بتائے ہیں۔ اور جب ہم ایک ایک پہلو پر بات کریں گے تو ہم حیران رہ جائیں گے کہ ہماری زندگی کی تکالیف، شدت اور پریشانی اس لیے ہے کہ ہم نے اسلام کی اس تعلیم سے منہ موڑ لیا۔ ابو الاسود الدؤلی بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک دن اپنے بچوں کو بٹھایا اور کہنے لگا کہ اے میری اولاد، یا بنیا یا بنیا انی قد احسنت الیکم صغارا واحسنت الیکم کبارا واحسنت الیکم قبل ان تولدوا۔ اے میرے بچوں، میں نے بڑی کوشش کی کہ تم پر ہر چیز عمدگی کے ساتھ کروں، احسان کروں تم پر، تو میں نے کوشش کی، میں نے تمہارے بچپن میں بھی تم پر احسان کیا، تمہارے جوانی میں بھی تم پر احسان کیا، اور تمہاری پیدائش سے پہلے بھی تم پر میں نے احسان کیا۔ تو بچوں نے کہا یہ تو سمجھ آتی کہ ہمارے بچپن نے آپ نے ہم پر احسان کیا، جوانی میں آپ نے ہم پر احسان کیا، پر یہ بات سمجھ نہیں آئی کیف احسنت الینا قبل ان نولد، ہماری پیدائش سے پہلے آپ نے ہم پر کیا احسان کیا ہے، اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ یہ تم سبھی کہتے ہیں جو کچھ میرا ہے میری اولاد کے لیے، میں جو کچھ کماتا ہوں تمہارے لیے ہوں، میں جو کرتا ہوں تمہارے لیے، یہ تو سبھی کہتے ہیں، پر ہمارے اسلاف نے جس بات پر ہمیشہ توجہ کی وہ توجہ کیا تھی؟ کہا تمہاری پیدائش سے پہلے میں نے تم پر احسان کیا۔ کیسے کیا آپ نے ہم پر ہماری پیدائش سے پہلے احسان؟ تو فرمایا خیرت لکم من لا تسبون بہا، میں نے تمہارے لیے اس عورت کا انتخاب کیا، تمہاری ماں کا انتخاب ایک ایسی عورت کی حیثیت سے کیا کہ لوگ کبھی تمہیں گالی نہ دے سکیں، لوگ تمہیں یہ نہ کہیں اس کی ماں بھی ایسی تھی، اس کی دادی بھی ایسی تھی، اس کی نانی بھی ایسی تھی۔ میں نے تم پر یہ احسان کیا کہ جب میں نے تمہاری ماں کا انتخاب کیا تو ایک ایسی نیک صالح اور عورت کا میں نے انتخاب کیا جس کی وجہ سے کبھی تمہیں لوگ گالی نہیں دیں گے۔ پچھلے دنوں ہمارے پاس ایک مسئلہ آیا، لا سمح اللہ، ایک لڑکی اپنے گھر سے بھاگ گئی، مسئلہ بنا، پکڑا گیا، اس کو واپس کیا گیا، تو باپ آخر میں بیٹھ کر کہتا اب کیا کروں، اس نے بھی تو بھاگنا ہی تھا کیونکہ اس کی ماں میرے ساتھ بھاگی تھی۔ یہ باپ خود اعتراف کر رہا ہے۔ تو اس لڑکی کی کیا زندگی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرے عزیزو، جب آپ، کیونکہ ہم بات کرنے جائیں گے انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی وفات اور اس کے بعد تک، تو پہلی چیز یہ ہے کہ جب آپ ہماری زندگیاں گزر گئیں، ہمارے بیوی بچے سارا کچھ ہو گیا، پر ہم نے اگلی نسل کے لیے کیا سوچنا ہے، کیا بونا ہے؟ ہماری شادی نہیں ہوئی تو ہم نے کیا سوچنا ہے؟ جن کی شادیاں ہونے والی ہیں ان کے لیے کیا سوچنا ہے؟ یہاں سے اپنی ترتیب بنائیں، بنیاد یہاں سے رکھیں۔ کہتے بیٹو میں نے تم پر یہ احسان کیا کہ تمہاری پیدائش سے پہلے تم پر یہ احسان کیا تھا کہ تمہارے لیے ایک ایسی ماں کا انتخاب کیا جس کی وجہ سے لوگ تمہیں کبھی گندا نہ کہہ سکیں۔ شاعر نے بھی اس پر کہا، اس نے کہا فَأَوَّلُ إِحْسَانِي إِلَيْكُمْ تَخَيُّرِي
بیٹوں سے ایک دن شاعر نے کہا، کہنے لگا فَأَوَّلُ إِحْسَانِي إِلَيْكُمْ تَخَيُّرِي لِمَاجِدَةِ الْأَعْرَاقِ بَعْدٍ عَفَافُهَا۔ کہتا میرا سب سے پہلا تم پر احسان یہ ہے کہ میں نے تمہارے لیے انتخاب کرتے وقت ایک ایسی عورت کا انتخاب کیا جس کی پاک دامنی پوری دنیا میں مشہور تھی، اور جس کی نسل، جس کا حسب و نسب بڑا ہی دیندار تھا۔ آج ہم بھی روتے ہیں، یہ میرا بیٹا شادی سے پہلے بڑا اچھا تھا، بڑا کہنا مانتا تھا، میرے علاوہ کوئی بات کرتا نہیں تھا، میرے علاوہ کھاتا نہیں تھا، میرے علاوہ کہیں بات جاتا نہیں تھا، آج پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ بھائی اسے وہ ہوا جو تمہارے لیے مصیبت بننا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، سنن ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی والذین یکنزون الذهب والفضہ، کہ وہ لوگ جو سونا چاندی خزانہ بناتے ہیں، اس کو ذخیرہ بناتے ہیں اور خزانے بناتے ہیں۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ نے کہا لو نعلم ای المال خیر، اگر ہمیں پتہ چل جائے نا کہ کون سا مال سب سے اچھا ہے تو ہم اس کو اپنا لیں۔ ای مال خیر فنتخذہ، ہمیں پتہ چل جائے نا کون سا مال سب سے بہتر ہے تو ہم وہ مال آج اپنا لیں، خزانہ کر لیں، اس کو جمع کر لیں۔ سنن ترمذی اور ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عمر نے فرمایا میں تمہیں اس کے بارے میں کچھ معلوم کر کے بتاتا ہوں۔ ہماری بھی ایسا سوچے نا، ہم ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں، ریٹائرڈ ہو گیا ہوں، اب میرے پاس پیسے، میں نے کاروبار کیا کرنا ہے، کیا کرنا چاہیے۔ صحابہ کی بھی سوچ تھی، اگر ہمیں پتہ چل جائے سب سے اچھا مال کون سا ہے تو ہم اس کو اپنا لیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہم سفر میں تھے تو حضرت عمر فرماتے ذرا ٹھہرو میں تمہیں پتہ کر کے بتاتا ہوں، تو پیارے پیغمبر کی طرف اپنی سواری دوڑائی اور پیارے پیغمبر کے قریب آ کے پوچھنے لگے یا رسول اللہ ای المال خیر، کون سا مال سب سے بہتر ہے جس کو ہم اپنا لیں؟ تو اس وقت اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا، لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ وَفِي رِوَايَةٍ تُعِينُهُ عَلَى إِيمَانِهِ۔ فرمایا اگر تم مال کا پوچھنا چاہتے ہو نا کون سا مال بہتر ہے جس کو تم اپنانا چاہتے ہو، لو تمہیں میں بتا دیتا ہوں، دنیا کا سب سے افضل مال یہ ہے کہ تمہارا دل شکر گزار ہو۔ تم میں سے کوئی ایک اپنے دل کو شکر گزار بنا لے، زبان کو ذکر کرنے والی بنا دے، اور ایسی نیک اور صالح بیوی اپنا لے جو آخرت کے مسئلے میں اس کی مدد کرے، اور ایک حدیث میں آتا تعینہ علی ایمان، جو ایمان کے مسئلے میں اس کی مدد کرے۔ یہ دنیا کا سب سے بہترین خزانہ ہے۔ عورت جہیز میں کیا لے کے آئے گی؟ اس کا خاندان کنبہ قبیلہ کتنا مضبوط ہے، میرے ساتھ کھڑے ہو کبھی مجھے ضرورت پڑے، اس کی طرف ہماری توجہ رہتی ہے۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کا سب سے بہترین خزانہ اپنانا چاہتے ہو تو خزانہ کیا ہے؟ دل شکر گزار، ذکر کرنے والی زبان، اور ایسی بیوی جو ایمان کے مسئلے میں اس کی مدد کرے۔ ایک میں تعینہ علی ایمان، ایمان کے مسئلے میں اس کی مدد کرے، اور دوسری روایت میں تعین احدکم علی امر الاخرہ، آخرت کے معاملات میں تم میں سے کسی ایک کی مددگار بن جائے، وہ جس نے وہ بیوی اپنا لی دنیا کی ساری دولتیں اس کے پاس جمع ہیں۔ 100 میں سے کتنے فیصد لوگ اس اصول کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت نیک اور صالح بیوی ہے؟ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ کا لوگوں جب تم انتخاب کرنے لگو
کسی عورت کا، کسی بچی کا، تو تم دنیا کی ہر چیز کو دیکھنا چاہتے ہو، کیا یہ ساز و سامان لے کے آئے گی، کیا نعمتیں لے کے آئے گی، کیا دنیا ساری کی ساری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، پر اس دنیا کی سب سے خیر متاع، اچھا ساز و سامان، دنیا کی سب سے اچھی عیش و عشرت وہ ایک نیک اور صالح بیوی ہے جو انسان کی سعادت مندی کی دلیل بن جائے۔ الدنیا کلھا متاع، ساری دنیا متاع ہے، فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے، چیز ہے، عیش و عشرت کا سامان ہے، پر اس خیر و متاع دنیا کے سارے ساز و سامان سے، عیش و عشرت سے، دنیا کی ہر نعمت سے بڑی نعمت یہ ہے اللہ تعالیٰ کسی کو نیک اور صالح بیوی عطا کر دے۔ اپنے گھر میں کیا اس طرح کی نعمت لانے کے لیے ہم تیار ہیں؟ ہمارے معیار کچھ اور ہیں، جاب کر رہی ہے، ہائٹ بھی میرے برابر ہے، خوبصورت پورے خاندان میں شاید ایسی نہ ہو، اور مالدار بھی بڑی ہے، کروڑوں میں کھیل رہی ہے، سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوئی ہے۔ یہی ترجیحات ہیں۔ جب اس طرح کی ترجیحات آپ اپنے سامنے رکھیں گے تو یہ یاد رکھیں، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے گھر سکون اور رہائش بنائے تھے، تمہارے لیے عذاب بن جائیں گے۔ من السعادت المرأة الصالحہ، کا اس دنیا کی سب سے عظیم نعمت نیک اور صالح بیوی ہے۔ خامد کی طرف اگر لوٹیں تو اس میں بھی دینداری ہر چیز پر مقدم ہے۔ اس پر انشاءاللہ ہم دلائل بھی بیان کریں گے اور اپنے اسلاف سے اس کی مثالیں بھی پیش کریں گے۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا آتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ حاجی صاحب ساری امت کو نصیحت کرتے ہو، جب اپنی باری آتی ہے تو تم بھول جاتے ہو کہ تمہاری زندگی کے معاملات کیا ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تمہارے سامنے ایک ایسا رشتہ آ جائے، تمہارے سامنے کوئی بندہ پوچھنے آ جائے جس کا دین اور اخلاق آپ کو اچھا لگے، دین اور اخلاق، فزوجوہ، تم لازمی طور پر اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر دو۔ اذا آتاکم من ترضون دینہ وخلقہ، دین اور اخلاق اچھا ہے، نیک اور صالح ہے، اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دو۔ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم نے ایسا نہ کیا، اس کے دین کو ٹھکرا دیا، اس کے اخلاق کو ٹھکرا دیا، اس لیے کہ اس کے پاس اپنا ذاتی مکان نہیں ہے، رہائش نہیں ہے، میری بیٹی کو رکھے گا کہاں، پالے گا کہاں سے، اس کی روٹی روزی کیسے چلے گی، اگر اس وجہ سے تم نے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا اس بندے کو جس کا دین اور اخلاق اچھا تھا، کہ پھر یاد رکھو تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین میں فتنہ، بہت زیادہ فتنہ پھیلے گا اور لمبا چوڑا فساد پھیلے گا۔ آج کروڑ پتی، ارب پتی، ان کی بیٹیاں اپنے سسرال میں یا طلاق شدہ ہو کے اپنے گھر میں واپس آئی بیٹھی ہیں، ان کے پیچھے آپ دیکھ لیں کہانی کیا ہوگی۔ انتخاب کرتے وقت، لڑکے کا انتخاب کرتے وقت کیسا انتخاب تھا، کیا جس چیز پر اسلام نے ہمیں توجہ دلائی تھی کیا ہم نے اس پر غور کیا؟ اسلام نے بتایا ہے، ہم وہ اوصاف بھی بیان کریں گے جو اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اوصاف کی بنیاد پر خواتین سے شادی کی جائے، اور جو ان میں موجود ہیں یہی قسم کے آگے مردوں میں بھی موجود ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا سعادت المرأۃ الصالحہ، انسان کی نیک بختی یہ ہے، خوش بختی یہ ہے کہ اللہ کس کو نیک صالح بیوی دے دے، اور یہی مرد کے لیے ہے کہ عورت کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اللہ کریم کسی کو نیک اور صالح خامد نصیب فرما دے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے صحیح بخاری میں کہ وہ
انصار میں سے سب سے زیادہ مالدار تھے باغات کے اعتبار سے، بڑے ان کے باغ تھے، بالکل مسجد نبی کے سامنے ان کا باغ تھا۔ جب آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ مجھ سے سب سے محبوب چیز مانگتا ہے، تو اللہ کے نبی میرا سب سے محبوب میرا وہ باغ ہے جو یہ مسجد نبی کے بالکل سامنے ہے، جس میں آپ تشریف لاتے، مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی، یہاں آ کے آپ کھجورے کھاتے ہیں، ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، میرے لیے سب سے قیمتی اور بہترین مال یہ ہے اللہ کے نبی، میں اس کو اللہ کے نام پر صدقہ کرنا چاہتا ہوں، میرا رب مجھ سے یہ سب سے بہترین چیز مانگتا تو میں یہ دیتا ہوں۔ بڑے مالدار تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ بیوہ ہو گئی۔ ابو طلحہ بھی انصاری ہیں، ام سلیم بھی انصاریہ ہیں، تو حضرت ام سلیم کو ابو طلحہ نے پیغام بھیجا جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، نیک اور صالح خواتین کا رشتہ آتا ہے، جی فلاں صاحب رشتہ مانگ رہے ہیں، کبھی ہمارے گھر سے اس طرح کی آواز گئی ہو، جس طرح کہ ام سلیم رضی اللہ حضرت ابو طلحہ اور ام سلیم کی زندگی پر ہمیں دروس سننے چاہیے اور خطبات سننے چاہیے، واللہ ہم حیران رہ جائیں، ایسی مثالی زندگی ان کی۔ ابو طلحہ کہنے لگے جی اے ام سلیم میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ام سلیم کا جواب کیا گیا؟ پیغام آیا ہے، جواب دیتی ہیں ابو طلحہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، مگر میرے اور تیرے درمیان ایک دیوار ہے جس کو ہم کفر کی دیوار کہتے ہیں، تو کافر ہے میں مسلمان ہوں۔ ابو طلحہ کہتے ہیں ام سلیم جو حق مار مانگو گی میں وہ حق مار تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، جتنا حق مار مانگو گی میں وہ حق مار دوں گا۔ ام سلیم کہتی ہے ابو طلحہ تو مجھے سمجھ نہیں رہا، اگر تو اسلام لے آئے تو ام سلیم سمجھے گی کہ تیرا اسلام لانا میرے لیے حق المار ہے، کوئی حق مار نہیں لوں گی، اسلام لے آ شادی کر لوں گی۔ ابو طلحہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے حق مار بھی یہی رکھا، تیرا اسلام میرا حق المار ہے۔ تو دنیا میں کتنی خواتین گزری ہوں گی جن کا حق المار صرف یہ ہو کہ تو اسلام 5 نمازیں پڑھے گا، مسنون چہرہ بنائے گا، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو نیک تابع بنا لے گا، میرا تیرا حق المار یہ ہے۔ میں کتنی ماؤں کا تذکرہ کروں، حق المار کیا دیں گے جی؟ وہ کہتا حق المار یہ ہے تو قرآن مجید کا قاری ہے، میری بیٹی نے قرآن نہیں پڑھا، حفظ نہیں کیا، حق المار یہ ہے کہ تو میری بیٹی کو گھر میں لے جا کر اس کو قرآن مجید کا حفظ کروائے گا۔ جاؤ جا کے پوچھو حافظ عبدالستار الحماد حافظہ اللہ تعالی سے کہ انہوں نے حق المار کیا رکھا تھا۔ ان کے سسر نے جو راجووال میں بڑے معروف عالم تھے، مدرسہ چلاتے تھے، یہی شرط رکھی کہ تم میری بیٹی کو قرآن کا حفظ کرواؤ گے، میرا یہی حق المار ہے۔ ہم مکان لکھواتے ہیں، پراپرٹیاں لکھواتے ہیں۔ حافظ عبدالستار الحماد حافظہ اللہ تعالی انہوں نے آ کے اپنے گھر میں اپنی اہلیہ کو حفظ کروایا۔ مجھے اب ازبر نہیں ہے کہ ان کے 7 یا 8 بچے ہیں، 7 یا 8 بچوں کو ان کی اہلیہ نے اپنے گھر میں قرآن مجید کا حافظ بنایا۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے تو پھر اس کے لیے انتخاب دیکھنا کیسا ہے، اچھی بیوی کا انتخاب اور اچھے خامند کا انتخاب، یہ انسان کی زندگی کا سب سے بہترین عطیہ اور تحفہ ہے جو اللہ کریم سے انسان کو ملتا ہے۔ اس میں بچے تک کوئی اختیار نہیں ہے، والدین نے شادی کی، بچے کا کیا اختیار ہے، لیکن اس میں والدین اور ان کے آباء و اجداد ان کے ذمے ہے کہ جب وہ اپنی نسل کے لیے کوئی سوچ رہے ہوں تو سوچے کہ بنیاد کیا ہے شادی کی۔ اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ بات ہم کر رہے ہیں کہ انسان کی پیدائش سے لے کر وفات تک اسلام کو ہر موڑ پر اسلام نے کیا کچھ سکھایا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے گھروں میں وہ اسلامی تاریخ دہرانے کی توفیق نصیب فرمائے، وہ اسلامی قواعد طریقے طور و اطوار جو اسلام نے بتائے تھے وہ اپنا کر اپنے گھروں کو جیسے صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں ان کے گھر خوشی کا گہوارہ تھے، اللہ ہمارے گھروں کو بھی خوشی کا گہوارہ بنائے اور وہ چیزیں اور اصول اپنانے کی توفیق دے جس سے ہم اپنے گھروں کو، نسلوں کو آباد رکھ سکتے ہیں، خوش رکھ سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس کو سلسلہ وار چلائیں گے۔
کہ اب لڑکی کا انتخاب اور لڑکے کا انتخاب اگر دین کی بنیاد پر ہے تو ہمارے اسلاف نے اس پر کیا طریقہ بنایا۔ اللہ کریم ہمیں نیک صالح اور سچا مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فاقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم سبحانک۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔